توجہ کریں کہ یہ بار بار جو ہم ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں اور جمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کیوں آخر ان اہم تاریخوں پہ ہم جمع ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی گفتگو انسان اس لیے کرتا ہے کہ زندگی میں الجھنیں بہت ہیں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا کچھ فرصت کے لمحات مل جائیں، کچھ گفتگو ہو جائے، کوئی باتیں ہو جائیں، اچھا وقت گزر جائے، اپنے غموں کو بھول جائے۔ یہ عام انسان کا طریقہ ہے کہ جب پریشان ہو جاتا ہے تو چلو بیٹھ کر باتیں کریں تاکہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ اگر گفتگو کا مقصد صرف وقت گزاری ہی ہو تو پھر اس گفتگو سے ایسی گفتگو کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تذکرے اتنے بلند ہیں کہ توہین ہے یہ تصور کرنا کہ وقت گزاری کے لیے ان کا ذکر کر لیا جائے۔ دوسرا موضوع اور مقصد گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ عظیم شخصیتوں کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی مدح کرنی ہے جو ممدوح خدا بھی ہیں، ممدوح قرآن بھی ہیں، جن کی مدح قرآن کر رہا ہے، جن کی مدح رسول خدا کر رہے ہیں، جن کی مدح ملائکہ کی بزم میں خود مالک کائنات کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان کا ذکر کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، ثواب ملے گا، لہذا ثواب کی خاطر گفتگو کر لی جائے۔ یہ ایک اچھا ہدف ہے، ایک اچھا مقصد ہے، لیکن اگر مقصد صرف یہی ہو کہ ثواب کی خاطر گفتگو کر لی جائے تو ہم نے ان ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا اور ان کو پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ اگر ثواب کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے تو یہ سمجھیے کہ نعمتوں کے ذخیرے میں سے ایک سب سے چھوٹی نعمت تھی جو ہم نے اپنے لیے منتخب کر لی۔ پھر مقصد کیا؟ اصل مقصد گفتگو کا ہے ان شخصیات کے نقوش قدم کو پہچاننا اور ان سے روشنی لے کر اپنے قلوب کو منور کرنا تاکہ ہماری زندگی کا معیار بھی بلند ہوتا چلا جائے۔ لہٰذا ہر مرتبہ، ہر مجلس کے بعد میں نے اس لیے یہ بات عرض کی کہ 5ویں مرتبہ اگر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو مجھے یہ سوال کرنے کا حق تو ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ 5 مرتبہ کا مطلب یہ ہوا کہ 20 مجلسیں ہو چکی ہیں اور 5 مجلسیں، یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ہر مجلس کے بعد ہر ایک کو جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس مجلس کے بعد میرے کردار میں کتنی تبدیلی آئی اور میں ان ہستیوں سے کتنا قریب ہوا۔ اچھا، قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اصل مقصد ذکر محبوب ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ذکر محبوب قرب محبوب کا سبب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ ذکر محبوب قرب محبوب کا سبب بنتا ہے، مگر قرب کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونا کہتے کسے ہیں؟ ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ کیا کوئی فاصلہ ہے جو طے کرنا ہے؟ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ سے قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑیں اور جا کے مکہ معظمہ میں ایک مکان بنا لیں تاکہ اللہ کے مکان کے برابر میں ہمارا مکان بھی ہو جائے، ہم بھی ہمسایہ ہو جائیں خانہ کعبہ کے اور اللہ کے قریب ہو جائیں؟ رسول اللہ کے قریب ہونا ہے تو کیا قریب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں مدینے میں جا کر قیام کر لیں تاکہ رسول اللہ کے قریب ہو جائیں؟ یقیناً ان زمینوں کا، ان شہروں کا، ان مقدس مقامات تک پہنچ جانا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن قریب ہونا پہلے یہ دیکھیں کہ فاصلہ کس چیز کا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کیا اللہ سے قریب ہونے کا مطلب مکے چلے جانا؟ کیا امام حسین سے قریب ہونے کا مطلب یہ کہ یہاں سے کربلا معلیٰ چلے جائیں، وہیں سکونت اختیار کر لیں تاکہ ہم امام کے قریب ہو سکیں؟
نہیں، قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی صفات کو دیکھیں اور پھر خود جائزہ لیں کہ ہم ان صفات میں ان سے قریب ہیں یا دور ہیں۔ اللہ عادل ہے، عادل ہے۔ اب مجھے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اگر میں ظالم ہوں تو مجھ میں اور اللہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا ظلم اور عدل میں ہوتا ہے۔ جب میں ظلم سے عدل کی طرف آ جاؤں گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ پیغمبر اکرم خلق عظیم پر فائز ہیں، اگر میں بد اخلاق ہوں تو مجھ میں اور پیغمبر میں بڑا فاصلہ ہے، میرے اخلاق صحیح ہو جائیں گے تو میں پیغمبر اکرم کے قریب ہو جاؤں گا۔ امام حسین قربانیاں پیش کرنے والے ہیں جن کی زندگی کا پیغام قربانی ہے۔ اگر میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا اور غاصبانہ طور پر لوگوں کے مال پہ قبضہ کیے ہوں تو پھر میرا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے اپنی یہ روش بدلنا پڑے گی تاکہ میں حسین ابن علی کے قریب ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو احسن تقویم پر انسان کو پیدا کیا گیا، بہترین وجود عطا کیا گیا۔ میں آپ کو متوجہ کروں تمہیدی مرحلوں میں، آخر اتنی مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ان مخلوقات میں انسان ہی میں کون سی فضیلت ہے کہ انسان کو یہ سند دی گئی کہ یہ اشرف المخلوقات ہے؟ اتنی مخلوقات میں اشرفیت کا تاج اسی کے سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ اور عرفہ یہی کیوں ہے؟ آخر کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیوں اتنا بلند ہوا؟ میں نے یہ بات کل کی مجلس میں بھی عرض کی تھی، جو حضرات موجود تھے قصہ میں، ان سے معذرت کے ساتھ اس لیے کہ تکرار کر رہا ہوں مطالب کی، لیکن اس لیے کہ اس سلسلہ گفتگو میں جو باتیں عرض کرنی ہیں اس کے لیے بطور تمہید یہ گفتگو بڑی ضروری ہے۔ آخر کیا فضیلت ہے انسان کی کہ انسان اتنا بلند، کیوں اس کو اشرف کہا گیا؟ اگر مخلوقات کو آپ دیکھیں، جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہیں، بس میں آپ کو متوجہ کروں تو یہ مخلوقات، ان میں سے ہر مخلوق قدرت کا چھوٹا یا بڑا کارخانہ ہے۔ کارخانہ قدرت میں یہ تمام مخلوقات خود ایک کارخانہ ہیں جو کچھ لیتی ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ عطا کرتی ہیں۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، کچھ لیتی ہیں، کچھ کارخانہ کیا ہوتا ہے؟ لکڑی گئی فرنیچر بن کے آیا، سونا گیا زیورات بن کے آئے، لوہا گیا عالیشان قسم کی مشینیں ڈھل کے نکلیں۔ یعنی کارخانے میں خام مواد جاتا ہے اور کوئی بہترین شاہکار سامنے آتا ہے۔ خام مواد گیا، را میٹیریل گیا، اس کے نتیجے میں ایک ماسٹر پیس سامنے آیا۔ تو اس اعتبار سے اگر ان مخلوقات کو آپ دیکھیں، میں ایک دو مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو۔ یہ مرغی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جسے دن رات ہم دیکھتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پر اپنے پنجوں سے اپنی غذا تلاش کرتی ہوئی، ٹھونگے مارتی ہوئی، دن بھر غذا لینے کے بعد یہ آتی ہے اور اس کے بعد ایسی خام غذا کھانے کے بعد انڈے کی شکل میں بہترین نعمت ہے جو ہمارے دسترخوانوں کی زینت بن جاتی ہے۔ مویشی نکلتے ہیں صبح اپنے گھروں سے اور پھلوں کے چھلکے کھاتے ہیں، مختلف قسم کی سوکھی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، ندی نالوں کا پانی پیتے ہیں۔ جو پانی یہ مویشی پیتے ہیں، اگر ان کو لیبارٹری میں انالیسس کے لیے بھیجا جائے تو انسان کو حیرت ہو جاتی ہے کتنی بیماریاں ہیں، کتنی غلاظتیں ہیں، کتنے جراثیم ہیں جو اس گندے پانی کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایسی گندی غذا لینے کے بعد، ایسی خام اور ناقص غذا لینے کے بعد بہترین قسم کا دودھ ہے جو نعمت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور سورہ نحل میں ہمیں متوجہ کر کے کہا گیا کہ آخر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ ذرا ان چوپایوں کو دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم میٹھا دودھ ہے جو تمہارے دہن تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو ہے، نہ اس کے اندر گوشت کی بساند ہے، نہ اس کے اندر خون کا کوئی ملاوٹ ہے۔ اتنا پاکیزہ، اتنا شفاف کہ انسان کے گلے سے آسانی سے اتر جائے، تو اسے نشانی کے طور پر، اپنی نشانی کے طور پہ قدرت پیش کر رہی ہے کہ تم اس پہ غور کرو، تمہارے لیے غور و فکر کا موقع ہے۔ اور آگے بڑھیں، شہد کی مکھی کو دیکھیے،
اتنا سا قدرت کا کارخانہ کہاں سے چلی، پھولوں سے رس لیا، اور اس کے بعد شہد جیسی نعمت انسانوں کے لیے شفا کے طور پر سامنے آئی۔ تمام درختوں کو دیکھیں، یہ سارے درخت کوئی پھل ہم تک پہنچا رہا ہے، کوئی مختلف قسم کی غذائیں ہیں جو ہم تک آ رہی ہیں، یہ سب اس زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں۔ سورج کے روشنی سے یہ کارخانہ غذا تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد نعمتوں کا دسترخوان سج جاتا ہے۔ پھول میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، پھلوں میں ذائقے پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے رنگ پیدا ہوتے ہیں، انسان کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اسی اعتبار سے اگر انسان کو دیکھیں کہ انسان خام مواد کے طور پر کیا لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے، تو پھر حیرت ہو جاتی ہے کہ جو مخلوقات ہمارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے کیسی غذائیں لیں جس میں جراثیم ہے، جس میں گندگی ہے، جو ناقص ہیں، اور کیسا ہمارے سامنے شاہکار آیا، کیسی نعمت آئی کہ یقین نہیں آتا۔ انسان جو کچھ لیتا ہے وہ کامل ترین ہے۔ اس کے دسترخوان پہ دودھ بھی موجود ہے، شہد بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہیں، سبزیاں بھی موجود ہیں، مختلف قسم کے میوہ جات بھی موجود ہیں۔ اتنی غذائیں لینے کے بعد یہ دیتا کیا ہے جو اشرف المخلوقات ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، آخر کیا دے رہا ہے جو اشرف المخلوقات ہے؟ ان مخلوقات کو اشرف نہیں کہا گیا، افضل نہیں کہا گیا، احسن نہیں کہا گیا، اس کے سر پہ یہ تاج رکھا گیا کہ تو سردار ہے، تیرے صدقے میں، تیرے لیے یہ سارا دسترخوان سجا ہے نعمتوں کا۔ تو آخر کیا ہے اس کی خصوصیت؟ اگر اسی پیٹرن پہ دیکھیں کہ یہ دیتا کیا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ کیا دیتا ہے یہ انسان؟ اتنی غذائیں لینے کے بعد پیٹ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، پسینہ، پیشاب، غلاظت، تصور کرنا بھی ذرا تصور ہو جائے تو انسان کا بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے جملہ بار بار آپ کو سنایا ہے، پھر اس بار زبان پہ آ رہا ہے، اسی لیے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک پیٹ عطا کیا ہے۔ جب یہ خالی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھ کو ذلیل کر دوں گا، جب یہ بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھ کو ذلیل کر دوں گا۔ اور جس انسان کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہ ہو، اس کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ انسان کیوں اشرف؟ اس لیے کہ انسان کے سامنے جب یہ غذائیں آتی ہیں، جب یہ نعمتیں آتی ہیں، تو ان نعمتوں کو دیکھتے ہی اس کی توجہ جاتی ہے نعمت کے عطا کرنے والے کی طرف کہ کون ہے جس نے یہ نعمتیں عطا کر دی۔ اور جتنا جتنا وہ غور کرتا جاتا ہے اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوتا جاتا ہے، اور اس قادر کی قدرت کا احساس اس کو یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میرا سر جھکنا چاہیے۔ لہذا جتنا غور کرتا ہے، نعمتوں کو دیکھتا ہے، اتنا اس کے سینے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اسی نور کو معرفت کہتے ہیں۔ یہی معرفت ہے جو اسے بلند کر رہی ہے۔ اس معرفت کے مقابلے میں نہ دودھ کی کوئی قیمت ہے، نہ شہد کی کوئی قیمت ہے۔ یہ معرفت وہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں بنا کہ جو بتا سکے کہ معرفت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ معرفت ہے جو اسے بلند کرتی ہے، یہ معرفت ہے جو اسے اشرف بناتی ہے، یہ معرفت ہے جو اس کو متوجہ کرتی ہے۔ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد محسوس کرتا ہے ارے یہ میں کہاں پہ آ گیا، آنکھیں کھلی، یہ آنکھیں مجھے ملی جن سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ کان جن سے میں سن رہا ہوں، زبان قوت بیان اس کو مل گئی، گویائی مل گئی، یہ زمین جس کے اوپر میں ہوں یہ فضا کے اندر معلق ہے، کس نے اس کو تھام رکھا ہے، یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہوا ہے۔ جتنا غور کرتا جاتا ہے یہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا نور بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا شکر کے سجدے میں یہ گرتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس کے سامنے گرتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس یہی ہے انسان کو بلندی عطا کرنے والی وہ نعمت کہ جو اگر مل جائے تو انسان اپنے مقصد زندگی کو پا لے۔ اس مرتبہ اس خمسہ مجالس کا عنوان
مقصد زندگی، مقصد زندگی، مقصد زندگی تعلیمات حضرت فاطمہ زہرا کی روشنی میں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اس لیے کہ مقصد اگر باقی رہے، ہم اپنے دن میں، آج صرف تمہیدی گفتگو ہے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حالات بھی ایسے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے، وبا کا خطرہ بھی ہے، موسم بھی سخت ہے، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر گفتگو ایک مرحلے تک پہنچ جائے اور وہاں سے اگلے مرحلے کی بات شروع ہو۔ آپ میرے مزاج اور انداز سے خوب واقف ہیں، اور میرے لیے بھی آپ حضرات نئے نہیں ہیں، لہٰذا بس آہستہ آہستہ باتوں کو پہنچاتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ توجہات آپ کی رہیں تاکہ جو باتیں مجھے پیش کرنی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو، اس ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ہماری عبادت کو ذریعہ بنا دے حضرت فاطمہ زہرا کی شفاعت کے حاصل ہونے کا۔ اس دعا کی قبولیت کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو مقصد ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہر دن ہم کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، کتنی چیزیں جو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جنہیں ہم گھروں سے نکالتے ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے کی نظر میں جب کسی شے کا مقصد ختم ہو جائے، ناقابل استعمال ہو جائے، تو اب وہ زینت بنا کے نہیں رکھی جاتی، بلکہ اب وہ اپنی طرف سے اس کو دور کر دیتا ہے، کچل جائے، ختم ہو جائے، اٹھا کے خاکروب لے جائے، کچھ ہو، ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد کو کھو دیا۔ پینسل لکھنا چھوڑ دے، بلب روشنی دینا چھوڑ دے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پین انسان لکھ رہا ہے، فاؤنٹین پین آپ دیکھتے ہیں، دن رات کا تجربہ، میں صرف بچوں کے لیے یہ مثالیں پیش کرتا ہوں، چل رہا ہے بڑی تیزی سے لکھنے والا، لکھ رہا ہے، جیب کی زینت بنا ہوا ہے، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ یہ لکھتے لکھتے رک گیا۔ جب یہ رکا، اس کو غور سے دیکھا، 2-4 مرتبہ جھٹکے دیے۔ یہ جھٹکے دینا کس لیے تھا؟ یہ جھٹکے دینا اس لیے تھا کہ شاید اپنے مقصد پہ واپس آ جائے۔ جب کوئی اپنے مقصد کو کھو دے تو خالق یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مقصد پہ واپس آ جائے۔ ہماری زندگی میں بھی جو آزمائشیں آتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں، یہ قدرت کی طرف سے جھٹکے ہوتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب بھی واپس آ جاؤ تاکہ قابل قدر بنے رہو۔ 2-4 مرتبہ کوشش کی، چل جائے، نہیں چلا تو ہم غصے میں آ کے اس کو رگڑنا شروع کر دیا، کبھی لکڑی کے اوپر چلا رہے ہیں، اور پھر جب کہا کہ اب یہ بیکار ہو گیا، جب بیکار ہوا، نظروں سے گر گیا، کہا اب چونکہ مقصد کھو گیا، لہذا اب جیب کی زینت نہیں بنے گا، اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر یہ مرحلہ آ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے بھی آیت آپ کو سنائی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ، ولا مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب بندہ اللہ کو بھلا دے تو پہلے اللہ پھر موقع دیتا ہے اسے، آ جائے واپس، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اب شاید واپس آ جائے، اب واپس آ جائے، مگر جب پھر بھی واپس نہیں آتا، مقصد کھو دیا، تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے تم کو تمہیں سے غافل کر دیا، تم کو تمہیں سے غافل کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں چاہتے جاؤ گزارو جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، جاؤ چلے جاؤ، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو مقصد جب کسی چیز کا گم ہو جائے، جب مقصد سے وفاداری نہ کرے، پہلی چیز مقصد کو پہچان لینا۔ جتنا مقصد کو پہچان لیتا ہے، پھر اس مقصد کو پانے کے لیے انسان مسلسل کوشش کرتا ہے۔
یہ مقصد مجھے مل جائے، یہ مقصد ہے، اس سے دور نہ ہونے پاؤں۔ آپ زندگی میں دیکھیں ہر انسان اپنے مقصد کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ذرا آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے شہر کی صبح کا تصور کیجئے، ریڈ لائٹ کا تصور کیجئے، بازاروں کا تصور کیجئے، کیا گہما گہمی ہے۔ ہر انسان بھاگ رہا ہے، دودھ والا بھاگا چلا جا رہا ہے، اخبار والا بھاگا چلا جا رہا ہے، آفس کا بیگ لٹکائے ہوئے ملازم بھاگا چلا جا رہا ہے، کوئی کمپنی کی طرف، کوئی فیکٹری کی طرف، کوئی، یہ سب کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں سب؟ یہ ان کی بھاگ دوڑ اس لیے ہے کہ یہ وقت سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ کس لیے بھاگ دوڑ، یہ گہما گہمی کس لیے؟ ہر دن بازار سجتے ہیں اور لوگ نکلتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ روایات میں بھی اس دنیا کو ایک بازار سے تشبیہ دی گئی، جیسے بازار کی رونق لوگ آتے ہیں، اسی طرح بازار سجا ہوا ہے، لوگ بازار کی طرف نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ جانے والے کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ آپ پوچھیں آپ کی اس بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے، تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وقت سے آگے نکل کے ایسے آرام و آسائش کے سامان فراہم کر لیں کہ شام کو آ کے سکون کی زندگی مل سکے، جوانی کی محنت بڑھاپے میں سکون کی زندگی دے سکے۔ یہ سب اپنے لیے آرام، بہتر لباس ہو، بہتر مکان ہو، بہتر سواری ہو، بہتر زندگی ہو، بہتر قسم کی سہولیات ہوں جو ملیں، اس کے لیے سب دوڑ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ دن کا دوڑ دھوپ ان کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، نہ دن اپنا، نہ شام اپنی، نہ رات اپنی، بس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ زندگی میں آرام و آسائش کو جمع کر لیں، مہیا کر لیں۔ جوانی بھلے ہی ایسے گزر جائے مگر ضعیفی، دن ایسی گزر جائے مگر رات، اسی طرح سے سب دوڑ رہے ہیں۔ انہی دوڑنے والوں میں کچھ اور آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی دوڑ رہے ہیں، یہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے بھائی تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نکلے اس لیے ہیں کہ ہماری اولاد کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے لقمہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا پڑے، حلال غذا لے کے آئیں تاکہ اللہ کی مرضی مل جائے۔ کچھ وہ ہیں جن کا مقصد ہے اپنے پیٹ کے لیے بہترین قسم کی غذائیں فراہم کر لینا، یہ پیٹ اور فرج کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا مقصد ہے بس اللہ کی مرضی مل جائے، راتوں کو یہ بھی جاگتے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، دن کو یہ بھی دوڑتے ہیں وہ بھی دوڑتے ہیں، مگر دونوں کی بھاگ دوڑ میں بڑا فرق ہے۔ ان کا مقصد ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنا حلال طریقے سے، اور اس کے بعد کچھ زیادہ مل جائے تاکہ معاشرے کے ضعیف لوگوں کا بھی خیال کر سکیں، کمزور لوگوں کا بھی خیال کر سکیں۔ بس یہی وہ ہیں کہ ان کی بھاگ دوڑ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ملائکہ کو بزم ملائکہ میں کہتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ جا رہے ہیں، مگر یہ وہی ہیں جن کو امیر المومنین کہتے ہیں اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، یہ رہتے دنیا میں ہیں مگر ان کا تذکرہ آسمان والوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل وہاں سے جڑے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دیکھیں دنیا بھی انسان کو آسانی سے نہیں ملتی، دنیا کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو اقتدار کی اونچی کرسی تک پہنچنا ہے تو راتوں کی نیند جائے گی، کسی کو آگے بڑھنا ہے، ایک منزل حاصل کرنی ہے تو بڑی قربانی اس کے لیے دینی پڑے گی۔ اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہو کہ یہ کاروان حیات چل ہی رہا ہے قربانیوں پر۔ اگر قربانیاں ایک لفظ میں اگر کسی سے سوال کیا جائے بھائی ایک لفظ میں بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، بس ایک لفظ میں، تو وہ ایک لفظ ہوگا قربانی۔ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قربانی۔ قربانی، وقت کی قربانی، دولت کی قربانی، لذتوں کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جوانی کی قربانی۔ اور قربانی نہ ہو، میں سچ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وضاحت آگے چل کے کروں گا، اگر قربانی نہ ہو تو یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے، جنگل راج ہر طرف نظر آنے لگے۔
آج جو یہ آپ کو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، کس لیے کہ قربانی دینے والے قربانی دینے کے بجائے لوگوں کے گلوں کو اس طرح کاٹنا چاہتے ہیں جیسے کسان فصلیں کاٹتا ہے، خوش ہو رہے ہیں اسی کے اوپر۔ قربانی دینا، ایک آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک ماں قربانی دیتی ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا انسان کامل بن جاتا ہے۔ ایک باپ قربانی دیتا ہے، اس کی کمر جھکتی چلی جاتی ہے، بیٹا جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک کسان قربانی دیتا ہے، فصلیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک استاد قربانی دیتا ہے، قابل فخر شاگرد سامنے آتا ہے۔ ایک سائنسداں قربانی دیتا ہے، ایجادات کی دنیا قربان ہوتی ہے۔ ایک شہید قربانی دیتا ہے، معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قربانیوں کے اوپر حیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قربانی دینے والے اسلام کیا چاہتا ہے؟ قربانی، وضاحت آگے کروں گا، آج صرف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو قربانیاں، اب قربانی جب تک دینے والے دیتے رہیں اس وقت تک ساری چیزیں اپنے صحیح راستے پر گامزن رہتی ہیں۔ مگر کوئی قربانی کیوں دے؟ قربانی دینے والا قربانی کیوں دے؟ بغیر وجہ کے تو کوئی قربانی نہیں دے گا۔ کیوں آخر قربانی دے؟ دیکھیے، قربانی دینے کے پیچھے جو جذبہ ہو سکتا ہے، اس کی بھی وضاحت آج نہیں ہوگی، آج صرف اشارہ ہے۔ قربانی دینے والا قربانی اسی وقت دے گا جب اسے یہ امید ہو کہ جو میں چھوڑ رہا ہوں اس سے بہتر مجھے ملے گا۔ اس لیے کہ ہمیشہ بہتر پر کمتر کو قربان کیا جاتا ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو بکرا قربان کیا جاتا ہے، بکرا بیمار ہو جائے تو انسان کی قربانی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ افضل پر کمتر کو قربان کیا جاتا ہے۔ وہ بچ جائے، وہ مل جائے، یہ چلا جائے۔ تو جب تک افضل کا تصور نہ ہو اور بالکل منزل واضح نہ ہو کہ یہ قربانی دوں گا اس کے بدلے میں ملے گا کیا، تب تک انسان خود غرض ہے، انسان یہ قربانی دے ہی نہیں سکتا، قربانی نہیں دے سکتا۔ یہ بہتر کی تمنا کہ مجھے بہتر اس سے مل جائے۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، میں نے عرض کیا دنیا بھی یوں نہیں ملتی، یوں نہیں ملتی، بڑی قربانیاں۔ میں ایک دو مثالیں دے دوں ان بچوں اور جوانوں کے لیے تاکہ بات ان تک پہنچ جائے، کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ برطانیہ میں، انگلینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا 1848 کا زمانہ ہے، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اتنا کمزور تھا کہ اس کے سر کو چمڑے کی بیلٹ سے باندھنا پڑا، اور اس وقت سب طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا بچنا مشکل ہے، مگر یہ بچہ زندہ رہا۔ آگے بات بڑھی، اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرایا گیا، وہاں اس کو کمزور ترین طالب علم قرار دے دیا گیا، بھئی یہ آگے پڑھ نہیں سکتا، ذہن کا کمزور ہے۔ اساتذہ کا شکوہ یہ تھا کہ کلاس چلتی رہتی ہے، سب بچے متوجہ رہتے ہیں، یہ باہر دیکھتا رہتا ہے، نہ جانے کھڑکی کے باہر کہاں خلا میں اس کی نگاہیں رہتی ہیں، یہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سب نے یہ بتا دیا کہ یہ ناکام ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر جب زمانہ آگے بڑھا تو اسی بچے کو دنیا نے نیوٹن کے نام سے جانا، جس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ وہ زمانہ، وہ دور جو آئنسٹائن کا دور کہلاتا تھا، نیوٹن کی تحقیق کے بعد پورا زمانہ ہی نیوٹن کا زمانہ کہلانے لگا۔ آخر یہ بچہ جس کو سب کمزور کہہ رہے تھے، یہ اتنی بلندی تک کیسے پہنچ گیا؟ اب اس کی لائف ہسٹری کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اس بلندی تک پہنچنے کا راز یہ ہے کہ یہ کلاس روم میں بیٹھ کر ان باتوں پر جو سامنے ہوتی تھیں ان پہ توجہ نہیں کرتا، بلکہ یہ فطرت پہ غور و فکر کیا کرتا تھا۔
یہ فطرت پہ غور و فکر کرتا تھا، آسمان کو دیکھ رہا ہے، بہتی ہوئی ندیوں کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، اور فطرت میں غور و فکر کر کے اس نے اپنے مقصد کو ڈھونڈ لیا کہ میری منزل کہیں اور ہے، یہ مجھے کلاس روم کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، میری منزل کہیں اور پھر جب اپنے مقصد کو پہچان لیا تو بتانے والوں نے بتایا، جو اس کی لائف ہسٹری ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 گھنٹے یہ شخص بے سدھ پڑا رہتا تھا، شک ہونے لگتا تھا زندہ ہے کہ مر گیا، سانس چل رہی ہے کہ نہیں، اور پھر اچانک اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور 8 گھنٹے لکھتا رہتا تھا، پاس میں کھانا رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا ہوا جا رہا ہے، کرسی پڑی ہوئی ہے، اس پر بیٹھنے کی فکر بھی نہیں، بس لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے۔ اپنے مقصد سے اس وفاداری نے، اپنے مقصد کو پہچان کر اس مقصد کے لیے اس دی جانے والی قربانی نے اس کو اتنا بلند کیا کہ اس کے علم سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور نہ جانے کب تک اٹھاتی رہے گی۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ مثالیں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ احساس دلا سکوں اور یہ بتا سکوں کہ دنیا بھی آسانی سے نہیں، کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی دینے کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ انسان مقصد کو پہچان لے، مقصد کو پہچان لے اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مثالیں بہت ہیں، میں ایک مثال اور دوں جس کو شبلی نعمانی نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں قسطنطنیہ کا سفر تھا اور میں جا رہا تھا، اس پر جہاز میں سوار تھا، ایک پروفیسر اورنولڈ تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر تھے، کہا وہ بھی اس کے اندر سفر کر رہے تھے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہونے لگی، کہا کئی دن کا سفر تھا، ایک مرحلہ وہ آیا درمیان میں سمندر میں پہنچ کر موجیں ذرا تیز ہو گئیں، اس کے بعد انجن میں کوئی خرابی آ گئی، کہا انجن میں خرابی آ جانا آج کا جیسا دور تو نہیں ہے کہ جلدی سے خبر پہنچا دی جائے، کہا ہاتھ پیر پھول گئے سب کے، اس لیے کہ یہ احساس ہوتا تھا اب یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، بچنا مشکل ہے، انجن میں خرابی آ گئی، پیغام پہنچانا آسان نہیں، یہاں گھرے ہوئے ہیں، کہا سب پریشان تھے، کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ پروفیسر وہ جلدی جلدی کتاب کو پڑھ رہا ہے اور نوٹس بنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور نوٹس بنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کو خبر بھی ہے کیا ہوا؟ کہاں معلوم ہے، جہاز کا انجن خراب ہو گیا، کہا پھر؟ کہا ہو سکتا ہے یہ آخری سفر ہو سکتا ہے میرے پاس یہ چند گھنٹے ہی بچے ہوں، کہا پھر آپ کو فکر نہیں ہے؟ کہا فکر ہے تبھی تو جلدی جلدی لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ بس یہی چند گھنٹے اگر ہیں تو یہ چند گھنٹے ضائع نہ چلے جائیں، ضائع نہ چلے جائیں۔ کہا کہ 8 گھنٹے گزر گئے اور 8 گھنٹے میں اس کی رفتار اسی انداز سے چلتی رہی، 8 گھنٹے کے بعد جہاز کے کپتان نے خبر دی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، قابو پا لیا گیا، خرابی معلوم ہو گئی، لیکن 8 گھنٹے تک یہ شخص اتنی تیزی سے لکھ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی میں یہی 8 گھنٹے ہوں، ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے ہی 8 گھنٹے ہیں۔ ان 8 گھنٹوں کو کسی کی زندگی میں 20 سال ہیں، کسی کے 25 سال ہیں، کسی پتہ کچھ نہیں ہے، مگر بس یہی وقت ہے کہ جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ ایک طالب علم تیزی سے لکھ رہا ہوتا ہے، یہ کیوں لکھ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے 3 گھنٹے ملے ہیں، نہ جانے کب آواز آ جائے اسٹاپ رائٹنگ، بس روک دو، اب ٹائم ختم ہو گیا، لہٰذا اسے معلوم ہے اس وقت جو کچھ لکھ لوں گا یہی ہے جو مجھے زندگی میں بلند کرنے والا ہے۔ ہم سب بھی اپنا نامہ اعمال خود لکھ رہے ہیں، لکھ رہا ہے فرشتہ مگر کر ہم رہے ہیں۔ بس زندگی میں جیسے طالب علم کے پاس 3 گھنٹے ہوتے ایسے ہی وقت زیادہ نہیں ہے، اپنے مقصد کو پہچان کر اس سے قریب ہونے کے لیے جتنا تیزی سے لکھتے چلے جائیں گے اتنا ہی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ لہذا پہلا مرحلہ کہ اپنے مقصد کو انسان واضح رکھے، مقصد ہے خدا کی مرضی کو حاصل کر لینا۔ بندہ کامیاب ہو جائے اگر بندے کو رضا الہی مل جائے، اگر بندے کو رضا الہی نہ ملے تو ناکام ہے یہ بندہ۔ تو اب یہ کیسے ملے، کیا کرے اس کے لیے، یہی ہے جو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اسی کی ہم کو دعوت دی گئی، بتایا گیا کیسے تمہیں یہ
حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے یہ محسوس کر لو کہ اس دنیا میں بے بسی، تم بے بس ہو، تمہارا اپنا کچھ نہیں۔ دیکھیے آج جس چیز نے تباہ کر دیا معاشرے کو وہ کیا ہے؟ وہ یہ احساس، بس میں نے عرض کیا آج صرف تمہیدی مرحلے ہیں، لہذا آج صرف سناتا ہوا آپ کو بڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ احساس، دو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، بڑی شدید غلط فہمیاں۔ ایک، ہم آزاد ہیں، آزادی بڑی نعمت ہے، ہم آزاد ہیں لہذا ہمیں مکمل آزادی حاصل ہونا چاہیے، ہم پہ کوئی پابندی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کہنے والا کچھ نہ ہو، ہم آزاد ہیں، ہر چیز میں آزاد۔ آزادی بڑی نعمت ہے، دیکھنے میں آزاد، سننے میں آزاد، بولنے میں آزاد، چلنے میں آزاد، رشتے قائم کرنے میں آزاد، رشتوں کو توڑنے میں آزاد۔ لہذا آزاد معاشرہ ہونا چاہیے۔ ایک آزاد معاشرے میں ہم آزاد زندگی گزاریں تاکہ اس زندگی کا لطف حاصل کر سکیں۔ یہ اتنا بڑا فریب ہے جو ہمیشہ دیا جاتا رہا اور آج بھی دیا جا رہا ہے۔ حقیقتاً اگر انسان اپنی شخصیت پہ غور کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم آزاد ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر آپ آزاد ہیں تو بتائیے کس کس چیز میں آزاد ہیں؟ آئیے آپ کی زندگی کے پہلے مرحلے سے سوال کروں، آزاد ہیں؟ آزاد ہیں تو بتائیے کہ کیوں کسی غریب کے گھر کا چشم و چراغ بن کے پیدا ہوئے؟ اگر انسان کو انتخاب کا حق مل جاتا تو ہر انسان کسی بادشاہ کا بیٹا بن کے پیدا ہونا چاہتا، مگر کیا میرا انتخاب ہے؟ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا، کس باپ کا بیٹا بنوں گا، کیا رنگ ہوگا، کیا نسل ہوگی، کیا زبان ہوگی، کیا علاقہ ہوگا، کیا اس میں میرا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ یعنی میں آزاد ہیں؟ اچھا آزاد ہیں تو اپنی اس آزادی کو ثابت کیجئے، بالوں کو سفید نہ ہونے دیجئے گا، آپ آزاد ہیں۔ چہرے پہ جھریاں نہ آنے پائیں، آپ آزاد ہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ نہ لگنے پائے، آپ آزاد ہیں۔ بصارت اور بصیرت، سماعت کمزور نہ ہونے پائے کہ آپ آزاد ہیں۔ کمر جھکنے نہ پائے، آزاد ہیں۔ عزیزو بس یہی فریب ہے کیونکہ انسان نے غور نہیں کیا۔ آزاد ہیں، آزاد، لہذا آزادی ملنا چاہیے۔ آزادی کا نعرہ لے کے کھڑا ہوا ایک گروپ، اس نے پریشر بنانا شروع کیا، صاحب ہمیں اپنی چوائس ہماری ہونی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ملک کا قانون بدلا، قانون ان کے آگے جھکا کہ بدل دو۔ 10 سال گزرے، پھر 10 سال کے بعد جو ایک نئی نسل وجود میں آئی، اس نے کہا جو ایگزسٹنگ ویلیوز ہیں ان سے ہمیں کیا لینا دینا، نہیں ہمیں تو یہ آزادی چاہیے۔ اس آزادی نے بڑھتے بڑھتے انسان کو کہاں پہنچا دیا؟ اب کیا کچھ ہو رہا ہے میں تو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، چاہے مرد مرد رشتہ قائم کریں، ہم آزاد ہیں، بس اس کے آگے حد ادب ہے، میں کہوں گا نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آزاد، دیکھیے بس اتنا سمجھ لیجئے عزیزو، انسان نہ مکمل طور پہ آزاد ہے نہ مکمل مجبور۔ ہم اپنی اسپیشیز کے اعتبار سے کچھ مجبوریاں ہیں جو رکھتے ہیں، اور جینیٹک اعتبار سے بھی کچھ مجبوریاں ہیں جو رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کس باپ کے بیٹے بنیں گے یہ ہمارا اختیار نہیں۔ اسپیشیز کے اعتبار سے کیا کمزوریاں ہیں؟ پانی میں مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھ کر انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سمندر کا سفر کر لے، اس سے بھی زیادہ گہرائی میں اتر کے سمندر کے رازوں کو معلوم کر لے، ایسی پنڈبی بنا سکتا ہے، لیکن بغیر آکسیجن ساتھ لیے جیسے مچھلی پانی کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے میں بھی بسر کرنے لگوں، یہ ممکن نہیں، یہاں تم مجبور ہو۔ فضا میں پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر ایسا جہاز بنا سکتا ہے کہ 300 مسافر فضا میں پرواز کر جائیں، مگر بغیر کسی سائنسی ایجاد کا سہارا لیے میں بھی پرندے کی طرح پرواز کرنے لگوں، یہاں مجبور ہوں، نہیں کر سکتا۔
اپنے اوپر غور کریں. جب سے میں پیدا ہوا یہ دل کی مشین ٹک 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 چلی جا رہی ہے. میں سو جاتا ہوں، اس کو آرام نہیں ملتا. آج جب میں سوؤں گا تو اس کو بھی سلا لوں گا تاکہ اس کو بھی ریسٹ مل جائے. کہا اگر اس کو سلا دیا تو آپ اٹھیں گے نہیں، 4 کندھوں پر اٹھائے جائیں گے. یہ جیسے چل رہی ہے میرا کوئی اختیار نہیں. یہ بلڈ سرکولیشن ہے، یہ کلوک وائز چلتا ہے، میں اس کو اینٹی کلوک وائز چلا دوں، میرا اختیار نہیں، میرا اختیار نہیں. یہاں تمہارا اختیار نہیں. اب بہت توجہ رکھیے گا، یہاں اختیار نہیں، یہاں تم مجبور ہو. پھر اختیار کہاں ہے؟ کا اختیار یہ ہے کہ اس خالق نے آنکھ خلق کی اور تمہیں اس کا مالک بنا دیا. تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو، حقیقی مالک نہیں ہو. اگر تم اس کے حقیقی مالک ہوتے تو کسی کی آنکھ ضائع ہی نہ ہونے پاتی، بینائی کمزور ہی نہ ہونے پاتی. مگر وہ اس نے عطا کر کے اختیار بھی تمہیں دے دیا. دل کیسے دھڑک رہا ہے میری مرضی سے چل جائے، اختیار نہیں. سرکولیشن میری مرضی سے چلے، اختیار نہیں. ہوا میں پرواز کروں، اختیار نہیں. مگر یہ ہاتھ خلق کر کے تمہیں دیا، یہ آنکھ تمہیں دی، یہ کان تمہیں دیے، دیکھنا یہ تمہارا اختیار ہے. ہاتھ کو کہاں چلاؤ اختیار ہے. چاہے ظالم کا گریبان پکڑ لو، چاہے کسی کو دھکا دے کر آگے بڑھ جاؤ، یہ ہے اختیار. آنکھ چاہے چہرہ نامحرم کو دیکھو یا خانہ کعبہ کے پردے کو دیکھ لو، یہ ہے اختیار. کان چاہے تلاوت سن لو، چاہے گالیوں کی آوازیں سن لو، میوزک سن لو، یہ ہے اختیار. اب یہ اس ارحم الراحمین کا بڑا کرم ہے کہ اس نے کہا جہاں تمہارا اختیار نہیں ہے وہاں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے. بہت توجہ، بہت توجہ. جہاں تمہارا اختیار نہیں وہاں تم سے کوئی سوال نہیں. جہاں تمہارا اختیار ہے، حقیقی اختیار نہیں ہے، ہم ہی نے دیا ہے وہ بھی، مگر وہاں تم سے سوال کریں گے. ہاتھ کیسے اٹھایا، قدم کہاں بڑھایا، نگاہ کس طرف چلی، دیکھا کیسے، سنا کیا، یہاں ہوگا سوال. اور پھر اس نے ہم اپنے مقصد سے دور نہ چلے جائیں، لہذا انبیاء و مرسلین کو بھیجا، ائمہ طاہرین کو بھیجا، شہزادی کونین کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ آ کے یہ بتائیں کہ اپنے مقصد سے دور نہ چلے جانا. بہت توجہ. اور انہوں نے آ کے جو کچھ کہا، اہل ادب موجود ہیں، زبان دانوں کا مجمع ہے، لہذا بس جلدی سے انہوں نے آ کے کہا کہ تمہارے اختیارات جو ہیں، اگر تم اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو، اگر تم اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو تو تمہارے اختیارات اتنے بڑھ جائیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہارے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ جبر نہیں، زبردستی نہیں. اگر اسے جبر کے ساتھ سروں کو جھکانا ہوتا تو پھر کون تھا جو اس کے آگے سر اٹھا سکتا؟ مگر نہیں. اور یہی اس کے نمائندوں کے لیے بھی ہے. اگر علی خود کو علی منوانے پہ آ جاتے تو کون تھا جو نہ مانتا؟ مگر اہل بیت کا مزاج بھی خدا والا مزاج ہے. جیسے خدا خود کو منوانے کے لیے جبر نہیں کرتا، تم کو اختیار دے دیا چونکہ زندگی آزمائش ہے، ایسے ہی اہل بیت نے بھی خود کو نہیں منوایا، بلکہ جب بھی منوایا خدا کو منوایا. اتنا منوانے کے لیے خدا کو قربانیاں دی کہ اپنی تو قبروں کے نشان بھی چھپا لیے، اور خدا کی اس کو واضح کرنے کے لیے سر پہ ضربت لگنے کے بعد بھی اعلان کر دیا فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل
تو کہا تم کو جو اختیارات دیے، اگر ان اختیارات کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو تو پھر تم دیکھو گے۔ میں نے کیا عرض کیا، قربانی کوئی کیوں دے جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ اس قربانی کا انعام ملنے والا ہے۔ لہذا کا اختیارات ہیں تمہارے، ان اختیارات کو روکو، ٹھہرو، رکو، پہچانو، غور کرو، اب آگے بڑھو۔ ہاتھ تمہارا ہے مگر اس اختیار کو اس کے اختیار میں دے دو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اب تم دیکھتے چلے جاؤ، ہاتھ تمہارا ہوگا اگر تم نے اس کا اختیار یہاں تک لے آنے میں کامیابی حاصل کر لی تو اس ہاتھ پر آتے ہی سنگریزے کلمہ پڑھنے لگیں گے، انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آئے گا، ہم تمہارے اختیارات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم اختیارات دیں گے، ہم تمہیں بہتر کون ہے انسان کہ اس کے ساتھ نیکی کروں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، ان کے ساتھ کروں تو ان کو خبر نہیں ہوگی، چاہتا ہے کہ کچھ کروں تو پتہ بھی چلے، مگر وہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، چھپا کے دو، دکھا کے دو، جو کچھ کرتے سب کچھ تمہارا جمع ہو رہا ہے، انعام وہاں ملنے والا ہے۔ تو پہلے یہ یقین دلا دیا، یہ بتا دیا۔ اب نعمتوں کو، کس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے؟ آزادی کو، آزادی حاصل۔ اب اس کو یہ معلوم ہوا کہ آزادی کیسے حاصل ہوگی، کہ آزادی حاصل ہوگی دولت سے۔ دیکھیے بار بار جب بھی انسان اپنا مقصد خود متعین کرتا ہے، اپنا مقصد زندگی جب بھی خود بنائے گا ٹھوکرے کھائے گا، ٹھوکرے کھائے گا۔ ایک بچہ روتا ہے، ماں نے دودھ کی بوتل پہنچائی، یہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے غذا حاصل کر لینا، بس یہ اتنا ہی جانتا ہے، اسے اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن پھر دیکھیں جب مقصد جیسے جیسے یہ شعور کی منزلیں طے کرتا ہے، مقصد بدلتا ہے، ذرا سا آگے بڑھا، وہی دودھ جس کے لیے یہ مچل جاتا تھا، وہی دودھ جس کے لیے یہ رو پڑتا تھا، اب ماں دودھ کی بوتل لے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے اور یہ دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کی زندگی کا مقصد ہے کھیلنا، کھلونے، یہ چمکدار چیزیں، یہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی مقصد بدلا، پرانی چیز بے وقت ہو گئی، وہی کھلونے جن کے اندر یہ گھرا رہتا ہے، اب یہ ذرا سا آگے بڑھا، اب یہ بے قدر و قیمت ہو گئے، اب یہ بے وقت ہو گئے، اب اس کو محلے کے لڑکوں سے دوستی کرنی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، والدین روک رہے ہیں، بزرگ منع کر رہے ہیں، اساتذہ کہہ رہے ہیں ان دوستوں کے چکر میں برباد ہو جاؤ گے، مگر اس کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ دوست بنانا، پرانا مقصد کمتر ہو گیا، اور ذرا سا آگے بڑھا، ایک مرحلہ آیا، شعور کی آنکھ کھلی، اب اس کو پتا چلا ان دوستوں کے چکر میں میں پیچھے رہ گیا، انہوں نے مجھے کیا دیا، میری زندگی برباد کر دی، نہیں، جب تک ڈگری نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب وہی جو کل تک دوستوں کے حلقے میں رہتا تھا، اب وہ راتوں کو جاگ رہا ہے، اب اس کو احساس ہو گیا، اب وہ دن رات محنت کر رہا ہے، کھانا بھول گیا، نیند بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، نہ تقریب میں جا رہا ہے، نہ شادیوں میں شرکت کر رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، اب اس کی زندگی کا مقصد ڈگری حاصل کر لی۔ اب خیال یہ تھا کہ ڈگری آنے کے بعد کمپنی کے گیٹ پہ میرا استقبال کیا جائے گا، مگر اب جب وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ جب تک سیاسی اثر و رسوخ نہ ہوں اور ایک 10ویں فیل کے آگے گڑ گڑانا نہ پڑے، اس وقت تک تیری یہ ڈگری بیکار ہے۔ نہیں، ڈگری سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھی ایسی اثر و رسوخ حاصل کرنے۔ اثر و رسوخ کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ پتہ چلا دولت آتی ہے تو اثر و رسوخ ملتے ہیں۔ اب ڈگری کو بھول گیا، اب دولت کے پیچھے دوڑنے لگا، دولت جمع کی، مگر گھر کا آنگن ابھی بھی سونا لگ رہا ہے۔ نہیں، جب تک ایک شریک حیات نہ ہو، ایک اچھی شریک حیات مل جائے۔ شریک حیات مل گئی، یعنی ہر مرحلے کے اوپر
چونکہ مقصد خود طے کر رہا ہے، لہذا مقصد بدلتا چلا جا رہا ہے، بدلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی اس دوڑ میں بھاگتا ہوا جب سب سے اونچی چوٹی پہ پہنچ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں، میری بات بھی ہے، جب سب وہاں پہنچ گیا تو اچانک پیر پھسلا، ایک تاریک گڑھے کے اندر آ گیا، اکیلا ہوں، روشنی بھی نہیں ہے، یہ میں کہاں آ گیا، یہ میں کہاں ہوں، کس سے سوال کرے؟ اتنے میں اس نے دیکھا کہ دو آنے والے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا بھائی اس لہجے میں مجھ سے بات نہ کرنا، تم نہیں جانتے میرا بڑا بینک بیلنس ہے، مجھے بڑے لوگ پہچانتے ہیں، میرے بڑے سیاسی رسوخ ہیں، بڑی دولت میں نے جمع کی ہے۔ انہوں نے کہا دولت تو تم نے بہت جمع کی ہے، مگر جو وہاں کرنسی جمع کی ہے وہ یہاں نہیں چلتی، یہاں تو ایک سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، بس ایک سکہ یہاں چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، بتاؤ کیا وہ سکہ لے کے آئے ہو؟ اب اس نے یاد کرنا شروع کیا، ہاں وہ سکہ بھی میرے پاس ہے، میں نے فلاں موقع کے اوپر ایک غریب کی مدد کی تھی، کا دکھاوے کے لیے کی تھی، فلاں موقع کے اوپر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فلاں موقع کے اوپر ایک یتیم کی سرپرستی کی تھی، کہاں، مگر اپنی اس نیکی کا ذکر کر کے اسے پورے معاشرے کے اندر ذلیل بھی کیا تھا۔ ہاں نیکیاں تم نے کی تھی مگر اس کا صلہ تو وہیں مل گیا۔ سوچتا رہا، بہت سوچتا رہا، پھر کہا کہ ہاں، مگر ایک موقع ایسا تھا، ایک انجان شخص مجھے ملا، میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا وہ کون ہے، اس کی حالت زار پر رحم کھا کے میں نے اس کی مالی امداد کی تھی۔ کہاں، یہ نیکی بے لوث تھی، دکھاوے سے پاک تھی، غرض سے پاک تھی، یہ نیکی تو تھی جو تمہارے نامہ اعمال میں تھی، مگر اس نیکی کا صلہ بھی تمہیں دنیا ہی میں مل گیا، یہ نیکی بھی یہاں تک ٹرانسفر نہیں ہو پائی۔ کہا کیوں ٹرانسفر نہیں ہو پائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے وہ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا جس میں عمل خیر کا سکہ جمع ہو۔ کہا وہ کون سا اکاؤنٹ؟ کہا اس اکاؤنٹ کا نام ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت کا اکاؤنٹ ہو تو عمل خیر کا سکہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مقصد، اپنا مقصد جب بھی انسان خود طے کرے گا، لغزشیں ہوں گی، ٹھوکریں کھائے گا اور اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ضرورت ہوگی کہ اس کے مقصد کو واضح کرنے اور اسے اس کے مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے وہ جس نے اسے یہ زندگی عطا کی وہ کرم بالائے کرم کرے اور اپنے ایسے نمائندوں کو بھیجے کہ جو بار بار اسے اس کے مقصد سے واقف کراتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں، مقصد سے واقف کراتے۔ میں نے عرض کیا وقت ختم ہو گیا، آج کی حد تک بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ، مگر بس اتنا، اللہ اکبر، ایک ایک معصوم کی قربانی، اور کیسی قربانی، کیسی قربانیاں۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا تو انہیں مٹانا چاہتی ہی تھی، اب کیوں چاہتی تھی یہ بات آئے گی آئندہ کی مجلس میں، لیکن یہ خود بھی ان کی کوئی خواہش یہ نہ تھی کہ لوگ ہمارا نام جانیں، ان کی تو بس ایک خواہش تھی
کہ ہمارے ذریعے سے لوگ اپنے خالق کو پہچان لیں، بندے اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، انسان چاہتا ہے کوئی نیکی کرنے والا ہو، بہت آگے بڑھ رہا ہو نیکی میں، اس سے بھی آپ پوچھیں تو وہ نیکی، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک تمنا بھی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میرے نام کو زندہ رکھیں، میرے نام لیوا رہیں، لوگ مجھے یاد رکھیں، میں نے یہ اسکول بنایا ہے، یہ ہاسپٹل بنایا ہے، یہ یتیم خانہ میں نے تعمیر، لوگ مجھے یاد رکھیں۔ مگر قربانیوں کا جذبہ تو کوئی اہل بیت سے لے، کہ جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ شہادت کے بعد ان کی قبروں کے نشان بھی دنیا جانے۔ چھٹے امام کے دور تک لوگوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ مولائے کائنات کا مدفن کہاں ہے۔ شہزادی کونین وصیت کر رہی ہیں، یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد میرے نشان قبر کو مٹا دیجیے گا۔ آج تک خبر نہیں، مشہور معروف یہی کہ جنت البقیع میں شہزادی دفن ہے، لیکن آپ علماء سے سوال کریں تو مولا نے 40 نشان قبر بنائے، قبر کے 40 نشان مولا نے بنائے۔ آج تک یقین کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا شہزادی کہاں پہ دفن ہے۔ یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ ارے ایسے قربانی دینے والے بھی ہوں کہ جو یہ چاہیں ہمارا نشان بھی چاہے باقی نہ رہے، مگر بندے خالق کو بھول دینا۔ قربانیاں کس لیے؟ بندے خالق کو بھولنے نہ پائیں۔ اور یہ میں یوں نہیں عرض کر رہا اللہ اکبر، میں نہیں، میرے سامنے منظر ہے۔ کون سے منظر؟ ایک تو وہ بی بی کہ جس کے پہلو شکستہ، جس کا پہلو شکستہ، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی جب وصیت کر رہی ہے، کیا وصیت ہے؟ یا علی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑ دیجیے گا، بلکہ روز آ کے تلاوت قرآن کیا کیجیے، کچھ دیر میری قبر پہ تلاوت قرآن کیا کیجیے گا۔ اللہ اکبر، قبر کو مخفی بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں مولا کائنات کی، مگر کس لیے کہ بندوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، بندوں کو معلوم ہو جائے۔ پورا خطبہ اٹھا کے دیکھیے گا، خطبہ فدق، اگر موقع ملا تو بات آئے گی، کس طرح اہل بیت نے، شہزادی کونین نے کس طرح اللہ کا تعارف کرایا، کس طرح بندوں کو رب سے قریب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے کیا کیا مصائب برداشت کیے، کیا کیا ظلم ہوئے۔ ہاں روایت میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، مگر پھر زبان پہ آ رہی ہے کہ شہزادی علیل ہیں، امام حسین کی ولادت کا کے دن قریب ہے، رسول اللہ عیادت کے لیے آئے، پیغمبر عیادت کے لیے پہنچے، جب پہنچے عیادت کی، جانے لگے کہ بابا ذرا رک جائیے، میرے کچھ سوالات ہیں۔ بابا یہ بچہ جو میرے بطن میں ہے یہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، یہ مجھ سے کچھ پوچھتا ہے۔ کہ فاطمہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہ بابا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا فاطمہ اس کی پیاس دنیا میں، اللہ اکبر، کہ اس کی پیاس ہے اے فاطمہ، اے فاطمہ۔ بچہ سچ کہتا ہے کہ بابا بابا، بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے کہ فاطمہ کیا کہتا ہے؟ کہ بچہ کہتا ہے اماں میں غریب الوطن ہوں۔ پیغمبر تڑپ گئے، کہا فاطمہ اس کا وطن اس سے چھڑا لیا جائے گا، مدینے سے بہت دور دیار غیر میں اس کی شہادت ہوگی۔ کہا بابا اور بھی بچہ کچھ کہتا ہے کہ فاطمہ رک جاؤ، ایک مرتبہ کہا علی ذرا بازوؤں کو پکڑ لو، ذرا سہارا دے دو، فاطمہ برداشت نہ کر سکے گی۔ علی آگے بڑھے، سہارا دیا، کہا بیٹی اب بتاؤ۔ کہا بابا یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے اماں میں برہنہ ہوں۔ کہا فاطمہ اس کی شہادت کے بعد اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا۔ ارے یہی بات تو تھی جو سید الشہداء کہہ رہے تھے، جب زینب نے دیکھا
بچہ اور بھی کچھ کہتا ہے کہ فاطمہ کیا، کہ بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں، کہ اے فاطمہ شہادت کے بعد اس کا لاشا پامال ہوگا۔ امام زمانہ سلام کرتے، میرا سلام اس شہید پر جس کی بائیں پسلیاں دائیں دائیں۔ کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے ابا اتاری، اور ایک ظالم جس کا خود کا بیان ہے، گفتگو یہاں پر رک رہی ہے، خود کا بیان ہے، میں نے دیکھا جب میں پہنچا کچھ باقی نہ تھا جو میں لوٹ سکتا، مگر تبھی میری نظر پڑی سید کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، میں آگے بڑھا تاکہ اس انگوٹھی کو اتار سکوں، مگر خون جم گیا تھا، انگلی پہ ورم تھا، انگوٹھی کا اتارنا ممکن نہ تھا۔ پھر کیا کیا؟ ارے ظالم خود بیان کر رہا ہے، میں نے ایک پتھر انگلی کے نیچے رکھا، ایک خنجر اٹھایا، انگلی کو کاٹ کے جدا کیا۔ کبھی کچھ دیر گزری تھی، آسمان سے ایک ہماری اتری، ایک بزرگ آئے، ایک بی بی، وہ بی بی کہتی تھی بابا بابا میرا حسین، اے بابا مجھے اجازت دے دیجئے زخموں سے خون صاف کر لوں، اپنے بچے کو آغوش میں لے لوں۔ ہائے فاطمہ کی قربانیاں، ہائے زہرا، شکستہ پہلو سے آج بھی حسین کی غربت کا مان۔ بارے الہٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارے الہٰ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ بارے الہٰ جو مومنین ان مجالس میں گزشتہ برسوں میں شرکت کرتے رہے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بارے الہٰ جن مومنین نے جب ان مجلسوں میں دامِ درمِ قدمِ سخن کسی بھی طرح سے کوئی حصہ لیا، بارے الہٰ ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ بارے الہٰ اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے ائمہ طاہرین کو ہم سر راضی و خوشنود فرما۔ بارے الہٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار